بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مدینہ کی 100 باتیں۔ کعبہ شریف پہلی عبادت گاہ ہے۔ کعبہ شریف برکت والا ہے۔ کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ کعبہ شریف امن والا مقام ہے۔ کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسلام کا مرکز مدینہ ہے۔ برکت والا شہر مدینہ ہے۔ امن والا شہر مدینہ ہے۔ سکون والا شہر مدینہ ہے۔ جہاں اطمینان اور سکون ملتا ہے وہ شہر مدینہ ہے۔ پر نور شہر مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز مدینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن مدینہ ہے۔ مدینہ کی مٹی کے ہر ایک ذرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یا اللہ پاک مجھے مکہ کی اذان سننا، مکہ کا زمزم پینا اور مکہ میں نماز پڑھنا نصیب فرما، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک مکہ شہر میں ہوئی۔ اللہ کا گھر کعبہ شریف مکہ میں ہے۔ مکہ امن اور شانتی والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت مدینے میں برستی ہے۔ جس نے ارادہ کیا مدینے میں مرنے کا اور ارادہ باندھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہ بنیں گے اور اس کی قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے۔ مکہ میں کعبے کے اوپر چڑھ کر سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ صفا مروہ اور منی مکہ شہر میں ہے۔ حج اور عمرہ مکہ شہر میں ہوتا ہے۔ آدھا قرآن مکہ میں اترا اور آدھا قرآن مدینے میں اترا۔ جہاد کا حکم اللہ کی طرف سے مدینے میں ملا۔ پردہ کرنے کا حکم مدینے میں ملا۔ زکوٰۃ کا حکم مدینے میں ملا۔ روزے کا حکم مدینے میں ملا۔ حج کا حکم مدینے میں ملا اور جمعہ کا ملا مدینے میں۔ عیدین کا حکم مدینے میں ملا۔ پہلی مسجد مدینے میں بنی۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، اب مدینہ ہے۔ مکہ سے مدینہ تقریباً 250 میل کا فاصلہ ہے۔ مشک عنبر سے زیادہ مہکنے والی فضا مدینے میں ہے۔ قبلے کا رخ بیت المقدس سے کعبے کی طرف کرنے کا حکم مدینے میں ملا۔ جنت البقیع قبرستان مدینے میں ہے۔ جنت المعلی قبرستان مکہ شہر میں ہے۔ زمزم ٹاور یعنی کلوک ٹاور مکہ شہر میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے کعبہ میں، جو کہ مکہ شہر میں ہے۔ دنیا کی اکیلی عمارت خانہ کعبہ ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے۔ دنیا کی اکیلی عمارت خانہ کعبہ ہے جس کو کپڑے یا گلاب سے ڈھانپا جاتا ہے۔ دنیا کی واحد جگہ خانہ کعبہ جو دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں ہے۔ دنیا کی اکیلی خانہ کعبہ عمارت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک مدینے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینے میں ہے۔ مسجد نبوی مدینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینے میں ہے۔ ریاض الجنہ مدینے میں ہے، جہاں 2 رکعت پڑھنے پر بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ خانہ کعبہ دنیا کی اکیلی عمارت ہے جس کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے۔ کاش خانہ کعبہ کو چھو لوں، اس سے بڑی کوئی حسرت نہیں ہے یا رب۔ احد پہاڑ مدینے میں ہے۔ احد پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے جو مدینے میں ہے۔ برکت والی وادی وادی عقیق مدینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں ہر وقت ہر لمحے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں 40 سال گزارے، کبھی وہاں تھوکا نہیں، کبھی وہاں پیشاب نہیں کیا، جوتا بھی کبھی نہیں پہنا۔ مدینے کی پاک گلیوں میں مدینہ شہر میں اللہ تعالیٰ نے پہرے دار آج بھی فرشتوں کو بٹھائے ہیں تاکہ دجال نہ آئے، طاعون وبا نہ آئے، زلزلہ نہ آئے۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن مدینہ پاک محفوظ رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک جنت البقیع مدینے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک مدینے میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مدینے میں ہے۔ کسی بھی جگہ 2-3 بار جاؤ تو جی بھر جاتا ہے، لیکن مدینہ ایسا شہر ہے جہاں 1000 بار جاؤ جی نہیں بھرتا، بلکہ اور شوق بڑھتا ہے جانے کا۔ جس نے روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس دن جمعے کا دن تھا۔ مدینے میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمانی کی۔ مدینے میں مسجد نبوی کی زمین 2 یتیم بچوں کی سہل اور سہیل کی تھی، جن سے خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی۔ پہلے مدینہ میں 2 مذہب رہتے تھے، یہودی اور مشرک۔ جب مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مدینے والوں کے 3 حصے ہو گئے، مسلمان، یہودی اور منافق۔ ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں یہودیوں نے بھی مکہ کے کافروں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا، اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کا وہ مقام ہے جہاں دعا کرنے والے کی دعا کے ساتھ 2 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مکہ شہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ بہنے لگا۔ مسجد حرم میں 1 نماز ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد نبوی میں 1 نماز ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مکہ مدینہ شہر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں 60 رحمتیں ان پر برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 رحمتیں ان پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو کعبے کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی زیارت کرتا رہتا ہے، اللہ اسے بھی 20 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے کعبہ، تو مجھے بہت ہی پیارا ہے، اگر میری قوم پریشان نہ کرتی تو میں تم کو کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے میں ہوئی، آپ کا بچپن مکے میں گزرا، آپ کی جوانی مکے میں گزری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حج کر لے اس حاجی کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حج تو سفر ہی مغفرت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں عمرہ کر لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ جس پر حج فرض ہو جائے تو وہ حج کرے۔ مکہ شہر ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اللہ کے کرم سے۔ مکہ شہر وہ شہر ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام مکہ میں ظاہر ہوں گے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا، جس سے صحابہ اکرام جان جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ جنت البقیع ایسا قبرستان ہے جہاں ہر ایک مومن تمنا کرتا ہے کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں۔ مدینہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کو 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ جو ایک بار فرشتے آ جاتے ہیں ان کو دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ میں انجیر اور کھجور بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ مکہ کی زمین میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہیں رہ گئی۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ ابوا مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے۔ مکہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سال پوری دنیا کے لوگ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مکہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ غار شور مکہ شہر میں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر چھپے تھے۔ مکہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک مدینہ میں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب کو
ہر سال مکہ مدینہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔